نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح دعوت اسلام، اور عنوان ہے دعوت اسلام کا دوسرا دور، یعنی اعلانیہ تبلیغ کا آغاز۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آغاز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت اسلام دی، تبلیغ کا آغاز کیا، ان حالات و واقعات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ فرماتے ہوئے 3 سال کا عرصہ بیت گیا، تو ان 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی خفیہ طریقہ سے اور انتہائی رازدارانہ طریقہ سے اپنے انتہائی قریبی دوستوں کو، عزیز و اقارب کو اور رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تو سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ جو تھے وہ سابقین اولین کہلائے۔ وہ اس عظیم الشان اور عظیم المرتبت لقب سے موسوم ہوئے اور ان کو سابقین اولین کہا گیا۔ اگر ان عظیم الشان اور عظیم المرتبت لوگوں کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے دامن اور آغوش امن و محبت میں آنے والے یہ وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے سے ہی دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک اور بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و رواج سے متنفر اور بیدار تھے۔ چنانچہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ شروع کی تو وہ ایک ایک کر کے، یعنی جوک در جوک، نبی رحمت کی آغوش محبت اور امن و سکون میں آ بیٹھے اور اسلام کی دولت بے پایہ سے ہمکنار اور سرفراز ہوئے۔ عزیزان محترم، 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک خاصی جمعیت تیار ہو گئی تھی۔ یہ اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا پہلا دور تھا، یہ پہلا دور کہلاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، دوسرا دور جو ہے وہ ان 3 سالوں کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی جب خفیہ دعوت اسلام اور تبلیغ کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شعراء 19ویں پارہ میں ہے، سورہ شعراء کی یہ آیات نازل فرمائیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ یہ آیات نازل فرمائیں، وَأَنذِرْ، ڈرا دیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھا دو، اور پھر اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو کہ میں تمہارے اعمال سے بیزار اور بری ہوں۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 214، 15، 216، 3 آیات کا ترجمہ یہ کیا میں نے، پارہ 19 ہے۔ آپ کے قریبی رشتہ دار جو تھے وہ تھے بنی ہاشم اور بنی مطلب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعلانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، دین اسلام کی دعوت دی اور خدا کا خوف دلایا۔ کس طرح دلایا؟ اس بارہ میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ یعنی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر چڑھے، کوہ صفا، پہاڑ ایک صفا، وہاں اس پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز دی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو کہ اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے قریش کی شاخوں، یہاں تک کہ تمام لوگ جمع ہو گئے، اور جو شخص نہ آ سکا اس نے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا کہ پتہ کیا جائے کہ یہ آواز کیسی آواز ہے۔
ابو لہب بھی آ گیا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وادی کے دوسری طرف یا اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار تیار کھڑا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے رہے ہیں، آپ نے 40 سال کی زندگی ہمارے درمیان گزاری ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ ایک سچے بھائی ہیں اور آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک خدا کے وجود کی دعوت دیتا ہوں، خدائے واحد کی دعوت دیتا ہوں، خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور خدا سے ڈرو اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرو۔ تب ابو لہب بکواس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا ہمیں آپ نے اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو سارے کے سارے لوگ ناراض ہو کر آپ سے چل دیے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ ان لوگوں کی ناراضگی سے نہ ڈریے گا۔ ہاں، ابو لہب چلا گیا تو کیا ہوا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، اس کے کچھ کام نہ آئی، اور اس کی بیوی کے گلے میں کھجور کے پوست کی رسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا حوصلہ بڑھایا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف کی کتاب و تفسیر سورہ شعراء، یعنی سورہ شعراء کی تفسیر جہاں دی گئی ہے، بخاری شریف کی کتاب میں درج ہے۔ باب ہے اس کا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، بخاری شریف۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔